ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ گمراہ بننے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ امام محمد ابن سیری رحمۃ اللہ کا واقعہ کتب حدیث میں اور بیشمار مستند کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا امام محمد ابن سیری رحمۃ اللہ جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، ان کا ایک واقعہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن دارمی کی پہلی جلد صفحہ نمبر اس کا 120 آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت محمد بن سیری رحمۃ اللہ کے پاس دو شخص آئے اور وہ دونوں شخص اصحاب الاہوا تھے، گمراہ لوگ تھے، اور آ کے کہنے لگے کہ نحدثک بحدیث، اے ابن سیرین، اے ابا بکر، ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا، میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا۔ وہ کہنے لگے نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں۔ قال لا، فرمایا تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا، تم اٹھ کے جاتے ہو یا میں چلا جاؤں؟ بس وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا اور عرض کی حضور ما کان علیک ان یقرأ علیک آیات من کتاب اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان سے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ آپ ان سے قرآن کی آیت سن لیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اب دیکھیں کتنے بڑے تابعی، کتنے بڑے عالم محدث ہیں، لیکن اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بھی انسان کا دشمن ہے، شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اس طرح بچا کے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ، مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھ پر کو قرآن کی آیت پڑھتے فیحرفانھا، اب قرآن کی آیت پڑھ کے اس میں مانوی تحریف کرتے تو فیقر ذلک فی قلبی، وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی، اس لیے میں نے ان کی بات ہی سننا گوارا نہیں کی۔ اور امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو گمراہ لوگوں کی بات سننا گوارا اس لیے نہیں کیا کہ وہ اصل میں تھے ہی گمراہ، وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے تو اس میں معنی بگاڑ کے ان کے سامنے رکھتے، یا حدیث بھی پڑھتے تو اس کا مفہوم بگاڑ کے پیش کرتے، یا من گڑت یا جعلی حدیث پڑھتے۔ تو امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ گمراہ شخص ہے، اور ایسے گمراہ لوگوں کے سامنے ان کی بات سننے کی قرآن نے اجازت نہیں دی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہی گمراہ لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں امام ابن ابی زمانین کی کتاب ہے اصول السنہ، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 982 پہ امام ابن ابی زمانین المتوفیٰ 399 ہجری یہ روایت لے کے کہ ان محمد بن سیرین کان یرا ان هذه الآیات نازلت فی اصحاب الاہوا، امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 نازل ہی ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے، لہذا ایسے گمراہ لوگوں کی بات سننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا امام ابن سیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن بطہ نے الابانہ میں یہ روایت نقل کی ہے، امام ابن سیرین کو کسی شخص نے جب آگے کہا نا کہ فلاں بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور بات نہیں کرے گا، صرف ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا لا یاتینی، اس کو میرے پاس نہ لانا، کیوں؟ ان قلب ابن آدم ضعیف، فرماتے ہیں ابن آدم کا دل بڑا کمزور ہے، وانی اخاف ان اسمع منہ کلمۃ فلا یرجع قلبی الی ما کان، فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میں ان کی کوئی بات سن لوں اور پھر میرا دل جہاں پر موجود ہے وہاں ٹھہر نہ سکے اور میرا دل جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، اس لیے میں ان کی بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ یہ اصل وجہ تھی ان گمراہ لوگوں سے قرآن اور حدیث نہ سننے کی کہ وہ تحریف سے باز نہیں آئیں گے، اپنی گمراہی سے باز نہیں آئیں گے، قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے تو تحریف معنوی کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے تو یا جھوٹی پڑھیں گے یا پھر یہ کہ وہ حدیث پڑھ کے اس میں تعریف کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 ہے کہ ایاکم و ایاہم، ایسے لوگ جو جھوٹی حدیثیں پڑھنے والے ہیں ان سے بچ کے رہو، ان کے قریب نہ جاؤ اور ان کو اپنے پاس نہ آنے دو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4547 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1126 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھی اور یعنی وہ ان لوگوں کا ذکر کیا جو متشابہات کے پیچھے پڑھنے والے ہیں، فرمایا اذا رأیتم الذین،
جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچو، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو، ان کی مجلس اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کا یہ اقدام بالکل قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے عین مطابق ہے کہ گمراہ بندہ اگر قرآن بھی پڑھ کے سنائے تو قرآن سے بندہ نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اب وہ جو بندہ پڑھ کے سنانے والا ہے وہ اپنی طرف سے اس میں معنوی تعریف کرے گا، اس کا مفہوم بگاڑ کے پیش کرے گا، حدیث بھی پڑھے گا تو یا جھوٹی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ حدیث تو پڑھے گا لیکن اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بد مذہبوں کی صحبت ہی ہے، کفار کی صحبت ہی ہے، جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے جو پہلے صحیح العقیدہ تھے، ان کے عقیدے اور ایمان کا بیڑا غرق کر چکی ہے۔ لہذا بد مذہبوں کی صحبت سے فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ بچ کے رہنا چاہیے۔